سائفر کیس میں عمران خان کے خلاف استغاثہ کے مقدمے کو ٹھیک ٹھاک ذکر پہنچی ہے، کیونکہ اہم گواہ اور سابق وزیر اعظم کے سابق سیکرٹری نے عدالتی سماعت کے دوران فوجداری مقدمات کی شقوں 161 اور 164 کے تحت ریکارڈ کرائے گئے اپنے پہلے کے بیان کا ایک اہم نرم وین پیش کیا ہے۔ اعظم خان نے جمعرات کو عدالت کے سامنے اپنے بیان کے وہ دھماکہ خیز حصے شامل نہیں کیے جو انہوں نے ایف آئی اے کو دیا تھا اور مجسٹریٹ کے سامنے دیے تھے۔ چیئرمین پاکستان بلاول بھٹو زرداری نے نواز شریف کو ملکی مسائل پر مناظرے کا چیلنج دیتے ہوئے کہا ہے کہ وہ پیپلز پارٹی کے وزارت عظمیٰ کے امیدوار ہیں۔ نون لیگ کا وزارت عظمیٰ کا امیدوار ٹی وی پر آ کر ان سے ملکی مسائل پر بحث کر لے۔ ایک انٹرویو میں بلاول بھٹو نے مسلم لیگ نون پر میثاق جمہوریت پھاڑ کر پھینکنے کا الزام عائد کرتے ہوئے انکشاف کیا کہ وہ تو پی ڈی ایم کی حکومت چھوڑنا چاہتے تھے، لیکن ان کے والد سابق صدر آصف زرداری نے کہا کہ انہوں نے مسلم لیگ نون کو زبان دی ہے، وہ انہیں دھوکہ نہیں دے سکتے۔ منشن آباد کے سدا بہار ایم پی اے میاں حاجی فدا حسین کالوکا وٹو نے پنجاب اسمبلی کے عام انتخابات میں حلقہ پی پی 237 میں 4 بار ایم پی اے کی سیٹ پر الیکشن میں حصہ لیا اور چاروں بار جیت کر ایم پی اے کی سیٹ پر منتخب ہوئے۔ ان کا مزید کیا کہنا ہے، آئیے جانتے ہیں اسپیشل ٹی وی کے نمائندے اسماعیل سے۔ جی اسماعیل لگا۔ جی بالکل، پنجاب اسمبلی کے عام انتخابات جیسے جیسے قریب آتے جا رہے ہیں، سیاستدان بھی گہما گہمی پر ہے۔ اگر بات کی جائے حلقہ پی پی 237 اور این اے 160 کی تو یہاں کے سیاستدان بھی گہما گہمی پر ہے۔ میں اس وقت موجود ہوں منشن آباد حلقہ پی پی 237 میاں فدا حسین کالوکا وٹو ان کے آفس میں، جہاں پر اگر بات کی جائے منشن آباد حلقہ پی پی 237 کی تو میاں فدا حسین کالوکا وٹو سن 2018 میں آزاد اصلیت سے الیکشن لڑے اور جیت گئے۔ ہمارے ساتھ سابقہ ایم پی اے میاں فدا حسین کالوکا وٹو صاحب موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں۔ میاں صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ میاں صاحب، آپ کو سدا بہار ایم پی اے کیوں مانا جاتا ہے؟ سدا بہار کی تو بات سامنے کی ہے کہ میں نے 4 الیکشن لڑے اور 4 کے 4 جیتے ہیں، تو لوگ عوام دوست محبت کرتے ہیں، ان کی وجہ سے وہ سدا بہار کہتے ہیں۔ تو بات تو یہی ہے نا کہ سدا بہار کا اور کیا مفہوم ہے، یہی بات ہے۔ میاں صاحب، آپ ماشاءاللہ 4 بار ایم پی اے کی سیٹ لڑے اور 4 بار ہی آپ ایم پی اے کی سیٹ جیتے ہیں۔ آپ نے علاقے کے لیے، حلقے کے لیے کون کون سے پروجیکٹ پر کام کیے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گزارش یہ ہے کہ ہم نے کوئی اس میں کوئی گنجائش نہیں ہے کہ ہم نے کہاں پہ کام نہیں کیا۔ بے شمار جو ہے وہ پرائمری اسکول ہیں، پرائمری سے اپ گریڈ ہو کے مڈل ہوئے ہیں، ہائی ہوئے ہیں اور ہائر سیکنڈری بنے ہیں، کالجز بنے ہیں۔ ابھی حالیہ جو ہے ہمارا ہسپتال کا جو بڑا پروجیکٹ ہے، پھر اس کے بعد ماڑی پتن واڑا سڑک ہے اور یہ منظوری کے مرحلے میں ہے حاج سلیمان کی روڈ۔ تو بے بہا اپنی کوشش کی ہے، کچھ رہتے ہیں تو انشاءاللہ تعالیٰ امید ہے کہ اللہ تعالیٰ کامیابی کے بعد مزید جو ہے وہ اس میں کام کریں گے۔ میاں صاحب، ضمنی الیکشن میں آپ نے ایک بہت بڑی لیڈ حاصل کی، 36,000 کی، جو مخالفین کے لیے ایک ڈراؤنا سپنا ہے۔ اس پر آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ اس بار بھی کیا آپ اس الیکشن میں اتنی بڑی لیڈ لے کر جیت جانے والے تھے؟ وہ بھی اللہ کی کرم نوازی کے بعد لوگوں کی مہربانی تھی اور حال میں بھی لوگ محبت کر رہے ہیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ دیکھتے ہیں رزلٹ کا۔ میرا تو اس میں کوئی کمال ذاتی طور پر نہیں ہے، تو سارا عوام کا رد عمل ہے۔ عوام ہی محبت کی، عوام دوستوں نے اخلاص کے ساتھ محنت کی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا پھل دیا اور مزید بھی یہی توقع عوام سے رکھتے ہیں کہ انشاءاللہ تعالیٰ وہ اس میں بھی مزید جو ہے وہ اس لیڈ کو بھی بڑھائیں گے اور کامیاب بھی کریں گے۔ میاں صاحب، جیت جانے کے بعد کیا آپ سوئی گیس جیسی سہولت منشن آباد تحصیل کو مہیا کرنے والے ہیں؟ آپ کی جو ہے نا آپ کے لیے گزارش ہے کہ معلومات میں اضافہ کرتا چلوں کہ یہ صوبائی محکمہ نہیں ہے، تو یہ مرکز کا محکمہ، جہاں پر تقدو ہوئی تو انشاءاللہ تعالیٰ کوشش کریں گے۔ جی، یہ تھے میاں فدا حسین کالوکا وٹ صاحب، جن کی بات آپ سن رہے تھے، جن کا کہنا ہے کہ میں نے 4 بار پنجاب اسمبلی کے عام انتخابات میں حلقہ پی پی 237 کے ایم پی اے کی سیٹ پر الیکشن لڑا اور 4 بار ہی میں ایم پی اے کی سیٹ جیتا ہوں۔ میاں صاحب کا مزید کہنا تھا، علاقے کے لیے میں نے سڑکیں بنوائی، سکول بنوائے، ہاسپٹل کے اچھے سے اچھے کام کروائے اور مزید ابھی انشاءاللہ فتح حاصل ہوتی ہے تو میں منشن آباد کے لیے اور بہت سے بڑے منصوبوں پر کام کروانے والا ہوں، جس میں سوئی گیس اور یونیورسٹی جیسی سہولیات ہیں۔ کیمرامین ٹیم کے ساتھ چودھری محمد اسماعیل، اسپیشل ٹی وی، منشن آباد۔
ڈپٹی کمشنر فیصلاباد عبداللہ شیخ نے سمندری کا وزٹ کیا۔ ڈپٹی کمشنر کا کہنا ہے کہ تحصیل آفس کی نئی عمارت جلد شروع کر دی جائے گی۔ کوشش ہے پرانی عمارت کو اصل حالت میں قائم رکھا جائے۔ پرانی تحصیل بلڈنگ اے سی کیمپ آفس کا بھی وزٹ کیا اور شہر میں صفائی ستھرائی کا بھی جائزہ لیا۔ نگراں صوبائی وزیر ثقافت، کھیل و امور، نوجوانان سندھ ڈاکٹر سید جنید علی شاہ کی حیدرآباد میں لاہوتی میلوں میں شرکت۔ ان کا کہنا تھا کہ لاہوتی میلہ ان نوجوانوں کے لیے ہے جو زندہ دل ہیں۔ لاہوتی میلوں کا سٹیج باصلاحیت نوجوانوں کے لیے ہے۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں عمران دیسوالی کی اس رپورٹ میں۔ نگراں صوبائی وزیر ثقافت، کھیل و امور، نوجوانان سندھ ڈاکٹر سید جنید علی شاہ کی حیدرآباد میں لاہوتی میلوں میں شرکت۔ صوبائی وزیر نے سٹیج پر آ کر نوجوانوں کا حوصلہ بڑھایا۔ ان کا کہنا تھا کہ لاہوتی میلہ ان نوجوانوں کے لیے ہے جو زندہ دل ہیں۔ ہم سندھ کے ٹیلنٹ کو ضائع نہیں ہونے دیں گے۔ لاہوتی میلوں کا سٹیج باصلاحیت نوجوانوں کے لیے ہے۔ بہت خوبصورت ایونٹ آج آرگنائز کرایا سیف سمیجو اور جتنے لوگ اس میں انوالوڈ ہیں، برٹش کاؤنسل، لنکنز کارنر، ہمارا کلچر ڈپارٹمنٹ، اور ایک خوبصورت ایونٹ سیف سمیجو کی ٹیم اور سیف سمیجو صاحب کو بہت بہت مبارکباد کہ باہر سے بھی آرٹسٹ آئے ہیں، حیدرآباد میں اتنا بڑا ایونٹ کرایا اور نیکسٹ اس کا لیگ انشاءاللہ سکر میں ہے۔ میں سمجھتا ہوں کلچر ڈپارٹمنٹ کا ہی یہ ڈومین ہے۔ کلچر ڈپارٹمنٹ کو ہر سال اس کو سپورٹ کرتا ہے اور میں نے وعدہ بھی کیا ہے سیف سے کہ ہم انشاءاللہ ہر سال اس کو ایسے ایونٹ کو سپورٹ کریں گے۔ بیسکلی ہر ڈپارٹمنٹ کا کام ہے کہ جو عوام کی ریکوائرمنٹ ہے اس کو پورا کرے، اور آپ کے سامنے عوام کی ریکوائرمنٹ تو چیخ چیخ کے پیچھے سے آوازیں آ رہی کہ وہ کیا ہے۔ اس باغ کو بھی آباد کیا ہے، پچھلے سال یہ حیدرآباد کلب میں ہوا تھا۔ اس بات کی بھی مجھے بہت خوشی ہے کیونکہ حیدرآباد میں جو لوگ بستے ہیں ان کی بڑی کلوزنس ہے، بڑی یادیں ہیں اس باغ سے جہاں پہ یہ ایونٹ ہو رہا ہے۔ تو مبارک ہو سیف سمیجو صاحب، اور انشاءاللہ اس طرح کے ایونٹس ہم کراتے رہیں اور انشاءاللہ کراتے رہیں۔ ڈاکٹر سید جنید علی شاہ نے اپنے خطاب میں سندھ میں ہونے والے ثقافتی بشمول موسیقی کی سرگرمیوں کے حوالے سے محکمہ ثقافت کے تعاون کا ذکر کیا۔ ان کا کہنا تھا کہ بحیثیت نگراں وزیر برائے امور نوجوانان یہ محسوس کیا کہ سندھ کے نوجوانوں کو اپنی صلاحیتوں کو منوانے کے مواقع مہیا کرنے کی اشد ضرورت ہے۔ محکمہ امور نوجوانان سندھ کی طرف سے سندھ یوتھ نیکسٹ ایپ لانچ کی گئی ہے۔ یوتھ نیکسٹ سے نوجوان لاگ ان ہو کر کیریئر کاؤنسلنگ، روزگار، سٹارٹ اپ اور دیگر سہولیات حاصل کر سکتے ہیں۔ ماناوالا میں نہر سے لاش برآمد، اطلاع موصول ہوتے ہی ریسکیو کنٹرول نے فوراً ایمرجنسی گاڑیاں روانہ کی۔ ریسکیو 1122 کی غوطہ خور ٹیم نے فوراً ریسپانس کر کے لاش کو نکال کر پولیس کے حوالے کر دیا۔ جاں بحق 30 سالہ نوجوان کی شناخت نہ ہو سکی، ڈوبنے کی وجہ بھی معلوم نہ ہو سکی۔ لاہور الیکٹرک سپلائی کمپنی کے چیف ایگزیکٹو انجینئر شاہر حیدر کی ہدایت پر ڈائریکٹر کسٹمر سروسز رائے محمد اصغر کی زیر نگرانی بجلی چوروں کے ساتھ نادہندگان سے وصولی کا سلسلہ جاری ہے۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 505 نادہندگان سے 1 کروڑ 31 لاکھ روپے سے زائد کی وصولی کر لی گئی۔ چیف ایگزیکٹو لیسکو کا کہنا تھا کہ نادہندگان کے باعث ادارے کو نقصان کا سامنا ہے، ان کے خلاف کارروائی کا سلسلہ جاری رہے گا۔ گجرانوالہ میں مافیا کے خلاف پنجاب فوڈ اتھارٹی کا کریک ڈاؤن، فوڈ سیفٹی ٹیموں کا پاسبان کالونی میں واقع گرائنڈنگ یونٹ پر چھاپا، پروڈکشن بند کر دی گئی۔ 3250 کلو ملاوٹی مرچیں، رنگ، پاؤڈر اور بیج ضبط کر لیا گیا۔ موقع پر کیے گئے ٹیسٹ میں مختلف ممنوعہ رنگوں کی ملاوٹ پائی گئی۔ ممنوعہ اور مؤثر صحت بیج اور پاؤڈر کی ملاوٹ سے مرچیں تیار کی جا رہی تھیں۔ مسالہ جات کی پیکنگ کے لیے استعمال کیے جانے والے لیبل پنجاب فوڈ اتھارٹی سے منظور شدہ نہ تھے۔ پیور فوڈ ریگولیشن کی سنگین خلاف ورزیوں پر یونٹ کی پروڈکشن بند کر کے مقدمہ درج کروا دیا گیا۔ ترجمان فوڈ اتھارٹی کا کہنا تھا کہ اشیاء خوردونوش کی تیاری میں جعل سازی کے مرتکب عناصر کا کاروبار بند کر دیا جائے گا۔ استادِ بجلی چوری مہم، بجلی چوری میں سہولت کاری کرنے والے 92 لیسکو اہلکار پکڑ لیے گئے۔ 97 اہلکاروں کو مختلف نوعیت کی سزائیں سنا دی گئیں۔ 25 کے خلاف کارروائی جاری، الزام ثابت ہونے پر 22 اہلکاروں کو نوکری سے برخاست کر دیا گیا۔ NA 198 کے آزاد امیدوار عبدالحق المعروف میاں مٹھو کا اوباڑوں کے مختلف علاقوں کے طوفانی دورے۔
गांव बोड़ी में जाम बशीर अहमद सोलंकी बस्ती जीवन शाह में खादिम हुसैन और कौंसलर रशीद की रिहाइशगाह पर आमद। मियां मिठू ने कहा कि साबका दौरे हुकूमत में हमने घोटकी के हल्के NA 198 पर बिजली, तालीम, गैस, पक्की सड़कें, सीवरेज समेत पसमंदा इलाकों में रिकॉर्ड तरक्याती काम करवाए हैं। सोलंकी बरादरी और गरगरीच बरादरी ने मियां मिठू पर एतमाद करते हुए अपनी बरादरी समेत मुकम्मल हमायत का ऐलान कर दिया। मीरपुर खास उमरकोट रोड पर तेज़ रफ्तार मजदे की मोटरसाइकिल को टक्कर 5 साला बच्ची जाँ बाक हो गई, जबकि 2 खवातीन समेत 3 अफराद शदीद जख्मी हो गए। इत्तला मिलते ही बच्ची की लाश और जख्मियों को डिस्ट्रिक्ट अस्पताल मीरपुर खास मुंतकिल कर दिया गया। बेला पीपल्स पार्टी के रहनुमा हाजी अनवर का पीपल्स पार्टी की मरकजी क़यादत से टिकटों की तकसीम पर इख्तलाफ, आज़ाद हैसियत से NA 257 पर इलेक्शन लड़ने का ऐलान। हाजी अनवर ने बेला में मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि पीपल्स पार्टी की मरकजी क़यादत ने टिकटों की तकसीम गैर मुनसिफाना तरीके से की है। उनका मज़ीद क्या कहना है, आइए देखते हैं। मेरा ताल्लुक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से है और अभी से नहीं है, कोई 30 साल से इस पार्टी से मेरा ताल्लुक है। तो मैं इलेक्शन लड़ रहा हूँ इस वक्त जो आज़ाद हैसियत से लड़ रहा हूँ, क्योंकि टिकट मुझे पार्टी ने नहीं दी गई। इसी के रद्द अमल में मैं इलेक्शन लड़ रहा हूँ। कौमी असम्बली 257 से NA 257 से मेरा इंतखाबी निशान पलंग है। तो मैं लसबेला हब आवारान की आवाम से ये गुजारिश करता हूँ कि मैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी नज़रियाती वर्करों का उम्मीदवार हूँ। तो और हेल्थ के हवाले से, तरक्याती काम के हवाले से और खुसूसन ज़रई जो हमारा इलाका है ज़राअत पे मुश्तमिल है, उसके हवाले से मैं एक ऐसी पॉलिसी बनाऊंगा कि हमारे ज़मींदार इंशाल्लाह खुशहाल हों। देखें, उसके साथ कंप्रोमाइज़ करूंगा जो मेरी कौमी असम्बली में मदद करेगा। झरवार के नवाही गांव हासिल फ़कीर बुज़दार का रिहायशी शख्स ज़ाकिर हुसैन जिगर के ख़तरनाक मर्ज़ में मुब्तला हो गया। जिगर के ख़तरनाक मर्ज़ में मुब्तला होने के बायस नौजवान ज़ाकिर हुसैन बीमारी की वजह से बिस्तर पर पड़ गया और उठ भी नहीं सकता। डॉक्टरों का कहना है कि नौजवान के इलाज के लिए 15 लाख लगेंगे, जो उसके पास नहीं हैं। ज़ाकिर हुसैन और उसके वर्सा ने इलाके के मुखिर हज़रात और सिंध हुकूमत से अपील करते हुए कहा है कि उनकी माली इमदाद की जाए ताकि नौजवान की ज़िंदगी बच सके। ढोरो नारों में इलेक्शन के हवाले से GDA और फंक्शनल लीग के अहदेदारान की जानिब से कार्नर मीटिंग मुनक्किद की गई। मीटिंग में फंक्शनल लीग के उम्मीदवार खिज़र हयात, मुस्लिम लीग नून के मीर गज़फरुल्लाह और फंक्शनल लीग के फ़कीर मक्खन ने कार्नर मीटिंग में खिताब किया। फ़कीर खिज़र हयात का कहना था कि हमारे लोगों को मुख्तलिफ तरीक़ों से हरासा किया जा रहा है, पार्टी छोड़ने पर मजबूर किया जा रहा है। हम मुखालफिन को पैगाम देना चाहते हैं कि हमारी पार्टी के लोगों को तंग ना किया जाए, हमारे वोटर्स लावारिस नहीं हैं। मीर साहिब का कहना था कि पिछली हुकूमत की 15 साल की कारकर्दगी आपके सामने है, सोच समझकर फैसला करना होगा। इस मौका पर प्रेस क्लब के तमाम अहदेदारान, फंक्शनल लीग के कारकुनान और शहरियों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। समारोह डायरेक्टोरेट ऑफ मलेरिया कंट्रोल, इंडस अस्पताल और हेल्थ नेटवर्क समाजी तंजीम MERF ज़िला उमरकोट के ताउन से चारों अजला कनारी पोताहारो समारोह में मुफ्त मच्छरदानी की मुफ्त तकसीम का अमल जारी। सुपरवाइज़र फ़कीर मोहम्मद शहानी ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि मच्छरदानी मलेरिया से तहफ़्फ़ुज़ फराहम करती है। बिलखसूस 5 साल से कम उम्र के बच्चे और खामला खतून भी मच्छरदानी के इस्तेमाल से मलेरिया जैसी बीमारी से बच सकती है। स्पेशल टीवी से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद मालूमात के लिए देखते रहिए स्पेशल टीवी।